اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اسٹار آف پی آئی ڈی کی اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً سب جگہ پہ ہی معاملات شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، کاروباری زندگی معطل ہے. مگر ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. انہی لوگوں میں ہماری صحافی برادری بھی آتی ہے. ناظرین، یہ صحافی ہی ہیں جو ہم تک جدید معلومات فراہم کرتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ کی نئی پالیسیز کے متعلق آگاہی بھی دیتے ہیں. ہمارے صحافی بہن بھائی اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر، اپنے پیاروں سے دور رہ کر ہماری خدمت کرتے ہیں. بلا شبہ ان کا یہ اقدام بے مثال ہے. میں اسٹار آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے ہی تمام لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین، ہمارے آج کے اسٹار ایک مشہور صحافی ہیں. 40 سال سے صحافت کی زندگی سے وابستہ ہیں. وہ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور یو ایس اے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے واقعی ایک اسٹار ہیں. میں نے آج اپنے پروگرام میں ان سے گزارش کی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں آ کر یو ایس اے کے متعلق جو کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستانیوں کو اور یو ایس اے کے دیگر سٹیزنز کو مشکلات ہیں اس متعلق ہمیں بتائیں. آئیے اسٹار آف پی آئی ڈی جناب فائق صدیقی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہیں، میرے لیے تو ایک پروفیسر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یقیناً اس انٹرویو سے ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ہم ان سے امریکہ کے حالات کے متعلق بھی پوچھیں گے. تو بغیر کسی ڈیلے کے جناب فائق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فہد، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، ویری گڈ، ویری فائن. سر، ہم پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پہ ہیں. پاکستانیز ان دبئی، یہ ایک یو ای میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کا سب سے بڑا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. ہمارے 61,000 ممبرز ہیں اور یہ پروگرام سارے ہی دیکھتے ہیں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو آپ کا یہ پیغام ہمارے تمام ممبرز کو پہنچے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سے جو باتیں ہوں گی اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا میرے سننے والوں کو اپنے جو آپ کا صحافتی سفر ہے اس کے متعلق بتائیں. اب ماشاءاللہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے تو آپ کو جوانی میں بھی دیکھا ہوا ہے. تھوڑا سا ذرا اپنے جو آپ کا 40 سالہ صحافتی سفر ہے ذرا اس کے متعلق بتائیں پلیز. ٹو میک اٹ ویری شارٹ، بڑی انٹرسٹنگ زندگی تھی 70s میں جب ہم امریکہ آئے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آئے، پھر کچھ پڑھا لکھا اور اس کے بعد اسی سوسائٹی میں ضم ہو گئے. صحافتی زندگی یہ رہی کہ میں یہاں آیا تو تھا کچھ پڑھنے، لیکن پھر جس ٹریڈ میں میں فیشن انڈسٹری میں چلا گیا، وہاں سے میں نے بی ایس کیا FIT، ون آف دا بیسٹ اسکول ان دا ورلڈ. اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ریبورن مسلمان ہو گیا کہ میں نے سوچا نہیں، اس انڈسٹری میں 12 سال میں نے یہاں کے لوگوں کو سکھایا فیشن کیا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھایا کہ بھی لائن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کیا ہے ہوتا ہے، سب بہت انجوائے کیا، بہت پیسے بنائے، بڑا عجیب بہت گزرا. پھر اس کے بعد میں اقبال کو پڑھتے ہوئے دوبارہ، اقبال کا پڑھنا بڑا خطرناک ہو گیا، تو دوبارہ آئی ایم اے ریبورن مسلم. تو پھر میں نے وہ زندگی چھوڑ کر اخبار جوائن کر لیا. ان دنوں آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی.
جب آپ پاکستان پوسٹ میں غالباً کام کرتے تھے, اور پھر وہ پرنٹ میڈیا, پھر الیکٹرانک میڈیا, آپ تو اس بات کو بھی کوئی 30 سال ہونے کو آ گئے. تو پھر میں چینل پہ چلا گیا اور تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ, تو اس پہ نیوز وغیرہ پڑھنے لگے, انٹرویوز وغیرہ کا پڑھنے کا شوق ہو گیا, تو اس طرف چلے گئے. اور آج تک بس انہی بھول بھلائیوں میں ہوں, جبکہ ہم اس ملک کو ہمیشہ سے اپنا سمجھتے آئے ہیں, اور یہ ہے ہمارا ملک. اس میں آج بھی اتنی گنجائش ہے, یقین کیجئے کہ آج بھی اگر آپ حق پر ہیں تو جج آپ کے حق میں فیصلہ دے گا. اب پاکستانی جو ہیں وہ اس پاکستانی ڈائسپورا, وہ یہاں کا وی ہیو انڈلجڈ اورسیلف ان دس فیبرک, اس کلچر کا حصہ بن گئے ہیں, اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ بنے ہیں, اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور لوگ امریکنز اگر ہائر کرنا ہو تو وہ پاکستانی کو پریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ذہین ہوگا, ہارڈ ورکر ہوگا, ٹرسٹ وردی ہوگا. یہ پاکستانی امریکن کا یہاں پہ امیج ہے, اور اس میں سبھی شامل ہیں, سب کا کام ہے. اور یہ بتائیے کہ جو پاکستانی, جیسا آپ نے بتایا یہاں کی کمیونٹی کا آپ حصہ ہیں, اب امریکہ کی سوائل کا وہ لوگ حصہ ہیں, تو کتنی پینیٹریشن ہے پاکستانیوں کی یو ایس اے میں, کیونکہ یو ایس اے کی تقریباً 52 اسٹیٹس ہیں, وہ تھوڑا سا مختصر بتائیے. آپ تو نیو یارک سے ہیں, باقی نیو یارک میں کے علاوہ اور نیو یارک سمیت پاکستانی کس حساب سے اور کس تعداد سے, ایک ذرا ہمیں اسکیچ دیجیے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ پاکستانی یو ایس اے میں کس طرح سے معاشرے میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. بہت اہم سوال فہد آپ نے پوچھا, بہت اہم سوال, and I'm very proud to answer it. دیکھیے, پاکستانی امریکن اس ملک کے اندر مسلم دنیا میں سے واحد کنٹری ہے جو ہر بڑے شہر کے اندر کسی نہ کسی گورنر, سینیٹر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اس کو فائنینس کرتا ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا ہے, اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پاکستانی امریکن ان امریکن پالیٹکس. آج سے پہلے جب شروع میں ہم آئے تھے تو یہاں پہ نہیں تھا, لیکن اب جس تیزی سے پاکستانی امریکن, آپ پہلے دیکھیے ایک وقت یہ تھا کہ یہاں پر پاکستانیوں کو جا کے کسی پولیٹیشین سے کہنا پڑتا تھا کہ آپ ہمارے بات سنیں, ہم بھی ووٹر ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, تو they were quite hesitant at that time, and now the time has come. اب وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ کی مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے, آپ ہمیں چل کے انٹروڈیوس کرا دیجئے. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. تو پاکستانیوں کی اہمیت جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ چاہے گورنر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے چھوٹا سینیٹر ہو, ہر لیول پہ پاکستانیز آر ان موشن. پاکستانیوں کی یہ صلاحیت تو میں مانتا ہوں کہ they have a leadership quality. کسی محلے میں ہو, شہر میں ہو, ہر طرف پاکستانی امریکن اگر ہوگا تو وہ جائے گا, امریکن سے بات کرے گا, اور ان کی دعوت بھی کرے گا, ان کو بلائے گا بھی. تو یہ 30 سے 40 سال میں اتنی بڑی پاور, ایک امریکن جرنل نے کہا تھا کہ جو کام گریکس نے یہاں 200 سال میں کیا ہے, یہودیوں نے 200 سال میں کیا ہے, اٹالین نے 100-150 سال میں کیا ہے, پاکستانی امریکن نے 25 سال میں وہ کام کر دیا ہے. ان کے اتنے رابطے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا آنر ہے بینگ اے پاکستانی. اچھا سر, یہ بتائیں, جیسا آپ نے بتایا پاکستانی جو ہے وہ پرومیننٹ ہیں اپنی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے, اور تقریباً ہر شعبے میں یو ایس اے کی ان کی موجودگی ہے. تو بینگ اے سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اوریجنلی فرام پاکستان, کیا یو ایس گورنمنٹ ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے جیسے اپنے نیٹو امریکنز کو ٹریٹ کرتی ہے, یا کوئی ڈفرینسیشن ہے, یا اس قسم کا کوئی ریسزم کا فیکٹر بھی ہے وہاں پہ؟ اچھا, یقین کرنا میری بات کا کہ اس ملک کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ ڈونٹ ڈسکرمنیٹ کلر کی وجہ سے, یا ریلیجن کی وجہ سے, یا کسی ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کیپیبل ہیں تو بہت خوشی سے آپ کو وہ لے لیں گے. میرٹ جو عمران خان صاحب بھی وہاں کہتے ہیں میرٹ, اگر یہ آدمی صحیح ہے تو صحیح ہے. یہی ترقی کی وجہ ہے اس ملک کی. اچھا, ہر طرف جو ہے وہ پاکستانی, یعنی یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 22,000 پاکستانی ڈاکٹرز are working here 24/7.
22,000. اور ابھی یہ جو کورونا آیا ہے اس میں تو ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز نے کہ آپ سنیں گے تو you'll touch and you'll feel proud. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر سعود انور صاحب ہیں کرکٹ میں رہتے ہیں, انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی کہ جو 6 وینٹیلیٹر کو ایک ساتھ چلا سکتی ہے, اینڈ از اے ویری ڈیڈیکیٹڈ پرسن. انہوں نے لوگوں کی اتنی خدمت کی کہ گورے امریکن ان کے گھر کے سامنے سے جاتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں, اپنی گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں. ایک زمانے میں ایک چودھری سے, ایک ڈاکٹر چودھری تھے, غالباً فلاڈیلفیا میں تھے یا کسی اسٹیٹ میں نام بھول رہا ہوں. ان کے متعلق ایک آرٹیکل چھپا تھا, از ہی این اینجل اور اے ڈاکٹر, یہ فرشتہ ہے یا ڈاکٹر. کیوں؟ پاکستان کا پڑھا لکھا ڈاکٹر یہاں پہ آتا ہے ایک بوڑھی امریکن عورت کے گھر جا کے اس کو دوا پہنچاتا ہے, جو یہاں پہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو کہیں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ حدیث پہ عمل کرنے والے آدمی تھے یار. تو پاکستانیوں کو جب بھی پلیٹ فارم ملے گا, پلیٹ فارم ملا ہے, انہوں نے سرو کیا ہے, اور یہی اس دھرتی ماں سے ہم سیکھ کے آئے تھے. اور اس سوسائٹی کو اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں نا, تو ہم یہ کردار کی جو بہت کمی ہے اس معاشرے میں, اس میں مثلاً بلیف کی کمی ہے, دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی کمی ہے, خود غرض ہوتے ہیں اپنے بل پہ. نہیں, یہ پاکستانی امریکنز, وی کین شیئر ٹو دس کمیونٹی, ٹو دس کنٹری. یہ بہت بڑی چیز ہے جو خلا تھا, اور پاکستانی اپنے لین دین سے اس چیز کو یہاں پہ پر کر رہے ہیں, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا ڈاکٹر ہے, گھر پہ دوا پہنچائے دے رہا ہے. تو یہ کریکٹر ہے پاکستانی. سر آپ نے جیسے بتایا پاکستانی جو ہے وہ بہت بخوبی اپنا ایک سٹیزنشپ کا جو ان کا ایک ان کو جو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے جب وہ اوتھ لیتے ہیں تو وہ اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا کووڈ-19 جو ہے وہ پوری دنیا میں ہی تقریباً اس کے جو ہے وہ اثرات ہیں, اور سب جگہ پہ مایوسی بھی ہے. امریکہ اس ٹائم پہ چائنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ افیکٹی ملکوں میں آ گیا ہے. اس حوالے سے آپ ذرا سننے والوں کو ان پرٹیکولر بتائیں کہ واقعی یو ایس اے کے حالات اتنے ہی برے ہیں جتنا ہمیں نیوز پہ پورٹرے کیا جاتا ہے؟ یا دیکھیے فہد, سلسلہ یہ ہے کہ میڈیا, سوشل میڈیا خاص کر کے جب سے آیا ہے تو فیک نیوز جو ہے نا اس نے بہت زیادہ جگہ بنا لی ہے. اچھا, اب اچھے لوگ جیسے آپ ہیں, دوسرے جو اوتھینٹک لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ریسپانسبلٹی سمجھتے ہیں آپ کی طرح کہ نہیں یار ہمیں صحیح چیز پیش کرنی چاہیے, تو ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں. نیو یارک کے حالات جہاں میں رہتا ہوں, یہ ناسا اور سفک کاؤنٹی, یہاں تو آج کل بہت زیادہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. اور لیکن یہاں پہ چونکہ بڑی ویل آرگنائز سوسائٹی ہے تو وہ یہ بات جلدی سمجھ گئے ہیں کہ گھروں میں رہو. امریکن گورنمنٹ کے جو اقدام ہیں اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں, یعنی جو انہوں نے اقدام کیے ہیں یا جو کر رہی ہے وہ ویل انف ہے جس سے اس چیزوں کو آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیے, آج جو صورتحال ہے وہ وی آر گیٹنگ بیٹر ایوری ڈے, ڈے بائی ڈے. لیکن ہمارا جو گورنر ہے نیو یارک کا, he is such a fabulous person, wonderful person. ہر روز آ کے بریفنگ دیتے ہیں, اور اتنے ذہین ہے ہمارا گورنر کہ وہ جانتا ہے کہ کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں, اور پریکٹیکلی وہ اسٹیپ لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حالات کے پیش نظر ذرا پھنس گئے ہیں کیونکہ فلائٹس آپریشن بند ہیں اور وہ لوگ پاکستان نہیں جا پا رہے. وائس ورسا جو لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کی یہاں پہ جابز ہیں, فیملیز ہیں, وہ یہاں پہ نہیں آ پا رہی. تو کیا امریکہ میں جو پاکستانی لوگ مقیم ہیں, کیا ان کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے کہ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے وہاں پہ پھنس گئے ہیں اور پاکستان نہیں جا پا رہے, ایسا کچھ, یا پاکستان گئے ہوئے ہیں امریکن سٹیزن پاکستانی جو ہیں اور وہ واپس نہیں آ پا رہے, کیا اس قسم کی کوئی پوزیشن ہے وہاں پہ؟ ہمارے یہ میجر ایشو نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے, زیادہ تر لوگ یہیں پر ہیں اور وہ رہ رہے ہیں یہاں پر. اچھا, جیسے امریکہ جو ہے یہ سوشل سیکیورٹی بیسڈ ملک ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزنس کو, ریزیڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہے, فائنانس وائز بھی, میڈیکل وائز بھی, ایجوکیشن وائز بھی. تو ان پرٹیکولر یہ جو ابھی کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے, تو کیا اس میں یو ایس گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا ویگنٹ سپورٹ اپنے سٹیزنس کو آفر کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, یو ایس گورنمنٹ نے
جیسے یہ ہوا تو $2 ٹریلین اپنے لوگوں کی مدد کے لیے الوکیٹ کر دیے، اور آج سے 80 ملین لوگوں کو گھر بیٹھے رقم ملنا شروع ہو گئی، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. مجھے 2 صاحبان نے بتایا کہ ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اچھا، ہر آدمی کو $1200، جیسے میاں کے 1200، بیوی کے 1200، اگر اس کے 2 بچے ہیں تو 500 کے حساب سے ان کو. تو یہ تو ایک گھر کے لیے پیکیج دیا ہے. یہ کہ 4 افراد ہوں تو غالباً 3000 کتنے پیسے بنتے ہیں وہ دے رہے ہیں، 3400 اگر 4 افراد ہیں گھر میں، تو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ کیے. اچھا، یہ تو عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ گھر کی گروسری وغیرہ خریدنے میں اس کو آسانی ہو. اس کے علاوہ جو اسمال بزنسز ہیں، ریسٹورنٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو بند ہو گئی یا امپلائی کو تنخواہ نہیں دے سکا، تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، امپلائی کو فائر نہیں کیجئے، اس کے جو پیسے بنتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کے وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس کو آپ بے روزگار نہ کیجیے گا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، وہ دیا. اس کے علاوہ $100,000 تک، 10,000 سے $100,000 تک، اگر آپ کو کوئی نقصان ایسا ہے کہ آپ دوبارہ ریوائٹلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کو، تو آپ دوبارہ اٹھیے اور یہ مدد ہم سے لے لیجیے. اچھا، قرآن میں ایک آیت ہے، ہر سختی کے بعد نرمی بھی ہے، کہ وہ ہر خرابی سے خوبی بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. اچھا، جہاں یہ حادثہ ہوا ہے، اس کو ہی امریکن دماغ ایسا کرے گا کہ اس کو بہت اچھے بزنس کی طرف لے کے جائے گا. اچھا، پوری دنیا بدل جائے گی فہد اس کے بعد. کرونا جو ہے، کرونا از ہیئر ٹو چینج سو مینی تھنگ. اب دیکھیے گا لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ زیادہ کام کریں گے، بزنسز آفیسز بند ہو جائیں گے. آج سے پہلے اس بات کا آپ تصور تھوڑی کر سکتے تھے، آج سے 20 سال پہلے، کہ کوئی کام ایسے چلے گا کہ آفس ہی کا وجود نہ ہو. اب ایسا ہوگا کہ آفس کا وجود نہیں ہوگا. ہم اس ایرا میں ہیں کہ جہاں پہ نہ لکڑی ہے، نہ مٹی کا تیل ہے، صرف مائکرو ویو میں کھانا پک رہا ہے. تو بہت بڑی چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور نہ اس کے کرونا کے بعد سے پوری دنیا میں ڈیجیٹل کرنسی ہوگی، سوچیں بدل گئی ہیں. اب لوگ گھروں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. اچھا سر، جیسے پوری دنیا میں اسکول، یونیورسٹیز، کالجز جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں، اور اس طرح کیا امریکہ میں بھی بچے جو ہیں وہ اسکول کالجز وغیرہ بھی نہیں جا رہے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا شٹ ڈاؤن ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ سارے اسکولز بند ہیں. پہلے یہ تھا کہ ان کو مئی تک بند رکھیں گے. اب کچھ آوازیں یہ سننے کو مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو دسمبر تک بند رکھیں. اچھا سر، میں ذرا تھوڑا سا ہاسپٹلز اور میڈیکل کے حوالے سے دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ وہاں پہ بہت ساری اموات بھی ہو چکی ہیں، تو کیا میڈیکل ہاسپٹلز میں ابھی وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کنٹینیو ہوتی ہے یہ بیماری کچھ اور عرصے، تو کیا ہاسپٹلز میں اور مریضوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی جگہ ہے؟ نہیں. اس وقت آئی سی یو جو ہیں وہ مکمل طور پہ وہ ہو چکے ہیں، چوک ہو چکے ہیں. اچھا، اب ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ پہلے جیسے ہر روز کئی 100 لوگ آ رہے تھے آئی سی یو کی طرف کہ بریتھ نہیں کر سکتے، سانس نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ آکسیجن لیول جو ہوتا ہے، وہ مین انڈیکیٹر ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے 90 سے اوپر ہے. اچھا، کسی کا 40 ہے، کسی کا 50 ہے، ایک کا تو 20 تک پہنچ گیا تھا. تو انتہائی خطرناک. اچھا، لنگس کو کھولنے کے لیے وینٹیلیٹر چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں تھے یہاں پہ وینٹیلیٹر، تو اب منگوائے ہیں چائنا سے. اور یہاں پہ جو بات آپ نے پوچھی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل بالکل بھر چکے ہیں، ہاسپٹل سب پیک ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں نے آنا ذرا کم کر دیا ہے. اچھا سر، جیسا ہم نے سنا ہے اور دنیا میں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ اگر کسی کی خدا نہ خواستہ کرونا ڈیزیز سے ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو اس کا جنازہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، ہم نے یہ سنا ہے، اور اس کو بغیر جنازے کے دفنا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کی نالج میں ایسی کوئی بات ہے، آپ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہیں، امریکہ میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو تو. مسلمانوں کے لیے ہمارے بڑا پرابلم ہو گیا. وہ پرابلم کیا ہوا؟ اٹس اے ویری سیریس پرابلم. دیکھیے، ہمارے وہاں تو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ دعا کی جاتی ہے، دفنایا جاتا ہے. اب یہاں پہ اتنا لوگ ڈر گئے کہ ہاسپٹلس میں لوگوں نے یا امریکنز نے کہنا شروع کر دیا، آپ کا بندہ مر گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا، اس وقت فلاں قبرستان میں ہم لے جائیں گے دفنانے کے لیے، آپ وہاں آ جائیں اور دور کھڑے ہو کے دیکھیں. اچھا، اب اس صورتحال نے جو ہے وہ بہت لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ مریض کے پاس آپ جا نہیں سکتے، مریض سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، مریض کے قریب بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ جو ہے یہ بڑے ہی ایموشنل لمحے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے
بڑی خدمت کی اور ان کو کرونا ہو گیا اور وہ مرنے کے جب قریب پہنچے تو اس نے اپنے گھر کی بیل بجائی تو اس نے گیٹ سے اپنے بچوں کو یوں خدا حافظ کہا اس ڈاکٹر نے. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ میرا وقت آ گیا میں جا رہا ہوں. یہ بڑے صدماتی دور سے گزر رہے ہیں ہم, بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں اور یہ رب العالمین ثابت کر رہا ہے. رب العالمین یہ ثابت کر رہا ہے سپر اوپر پاور تم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی انسان سپر پاور نہیں ہو سکتا. سپر پاور صرف وہ ہے. اس نے ایک چھوٹا سا جرثومہ بھیج دیا ہے اور فہد پوری دنیا مل کر اس کو چاہ رہی ہے کہ اس کا حل ڈھونڈ لے. نہیں ڈھونڈے گی. جب کب ڈھونڈے گی؟ آیت الکرسی کے اندر ایک ورس ہے, وہ پھر دوبارہ میں عربی میں نہیں بول پاؤں گا لیکن اردو انگلش میں سمجھا سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم مجھ سے علم چھین نہیں سکتے, لے نہیں سکتے ماں سوا میری مرضی کے. جب میں چاہوں گا جتنا علم اتنا علم تمہیں سکھا دوں گا. اب یہ علم کب سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے, اس کا حل کیا ہے, کس کو سکھائیں گے؟ چاہے وہ سکھ ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اس کے سب بندے ہیں, اس کی نگاہ میں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے. باقی آپ دیکھ لیجیے ہمارا ساری سپر پاور کا کیا حشر ہے, ایک چھوٹا سا جرثومہ. سر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو حالات ہیں ابھی ان پرٹیکولر امریکہ میں اور ان جنرل دنیا میں, کووڈ رجیم کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی چونکہ ایک اچھی نظر ہے معاشرتی پہلو پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے کتنی جلدی ہم اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے؟ اچھا, یہ سب لوگ پوچھتے ہیں اور سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ختم ہوگا. اچھا, اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور یہ کب ہوگا ایگزیکٹ ڈیٹ دینا یہ کسی کے بس کا نہیں ہے. ہاں, یہ انڈیکیٹر ہم لے سکتے ہیں کہ اگر روز آئی سی یو میں پہلے 600 لوگ آ رہے تھے, اب 300 ہو گئے, 300 کے بعد 100 ہو جائیں, 50 ہو جائیں, پھر وہ ہوں, تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ چیز نیچے جا رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو مریض ہیں ان کی تعداد اب ڈکریز ہو رہی ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ میں آئی سی یو میں آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کیوں؟ وہ پہلے ان کو ہو چکا تھا 2-3 ہفتے پہلے نا, تو وہ 2 ہفتے میں اپنا اثر دکھاتا ہے, تو وہ تعداد بڑھی ہے. اور اندر آنے والی لے کے کیوں لوگوں نے احتیاط شروع کر دی, گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا, تو وہ تعداد ذرا کم ہو. کون سی اسٹیٹ زیادہ افیکٹڈ ہے سر اس کووڈ رجیم سے؟ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے ہماری اسٹیٹ نیو یارک, پھر اس کے بعد لاس اینجلس ہے اور شکاگو بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, لیکن جس نے ٹریمنڈسلی ہٹ کیا ہے, ریئلی ڈینٹ ڈال دیا ہے اور خوف پیدا کر دیا, وہ یہ عظیم شہر نیو یارک ہی ہے, جس کے آپ بھی کبھی باشندے تھے. ہمارے نیو یارک میں رہتے ہیں, وہ بھی ان کی بھی خدا نہ خواستہ کچھ ڈیتھ ٹول میں وہ لوگ بھی ہیں. اس وقت تک نیو یارک نیو جرسی میں 100 سے زیادہ ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی میں خوف بھی ہے, کیونکہ عزیز جب چلے جائیں, پیار کرنے والے جدا ہو جائیں, تو دل تو ٹوٹتا ہوگا, اور 100 لوگ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اگر صحافت کو اپنا پیشہ بنانا چاہیں اور اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہیں, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اگر آپ مختصر بتانا چاہیں تو؟ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ضرور ایسا کریں. دیکھیے, آنے والی سینچری جو ہے, آنے والی صدی اس قوم کے نام ہوگی جس کے پاس انٹلیکچوئل بینک ہوگا, جو ذہنی طور سے مضبوط ہوں گے, جن کے پاس ایجوکیشن ہوگی, ٹیکنالوجی ہوگی, اور سب سے بڑھ کے کمیونیکیشن اسکل ہوگی. دیکھیے, آج کا دور جو ہے نا وہ اسٹوری ٹیلنگ کا دور ہے, جو پہلے آ کے اسٹوری بتا دے, if you can be a better storyteller, we will believe on you, کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے. اب پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو اسپوکس مین ہیں وہ اتنے کم ہیں اور اتنے کمزور ہیں کہ وہ حق اور سچ کی بات نہیں کہہ پاتے. ٹھیک ہے نا, بک جاتے ہیں, اور ہمیں بہت بڑی تعداد چاہیے ایسے کومنٹیٹرز کی جو اس فیلڈ میں آئیں, جیسے ماشاءاللہ اب آپ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فوکس کو بڑھاتے جائیں, اپنے اپرچر کو بڑھاتے جائیے, اسپیکٹرم کو بڑھائیے, اور لوگوں کو راغب کیجیے کہ وہ بھی جس میں بھی کمیونیکیشن ایبلٹی ہے وہ یہ اس فیلڈ میں ضرور آئے. دیکھیے, پیسہ جب اس فیلڈ میں اگر آپ بہت مشہور ہو جائیں تو ہے,
لیکن اگر نہ بھی ہو تو ایسا نہیں کہ آپ بھوکے مرتے ہوں. تو یار دوسرے کون سے ایسے پروفیشن ہیں جس میں آدمی جو ہے اس کو اتنا وہ ہوتا ہو. یہاں آپ کو عزت نفس تو ملتی ہے, آپ اپنے من کی بات تو کہہ پاتے ہیں, تو ضرور آنا چاہیے. میں تو انکریج کروں گا, اور خاص کر کے یہ سوشل میڈیا پہ بھی رہیں اور دوسرے میڈیاز کو بھی کیپچر کریں. کام کرنا چاہیے. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ویورز کو اگر آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز. دبئی میں رہنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ بہت میرے پسندیدہ لوگ ہیں دبئی کے رہنے والے, اور ان سب کو میرا سلام, اور مجھے ان سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دعا ضرور کریں میرے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, ساری انسانیت کے لیے, پوری دنیا میں, کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے, اور جو ہمارے گناہ ہیں ہمیں وہ نظر آ جائیں. یہ بہت بڑی عقل مندی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی یا اپنے گناہ سمجھ میں آ جائیں کہ وہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ گناہ کے کام ہے, یہ غلطی ہے, یہ اس کی سزا دنیا اور آخرت میں بن سکتی ہے. تو یہاں 40 سال گزارنے کے بعد, ساری دنیا دیکھنے کے بعد, میں اس آخری نقطے پہ پہنچا ہوں کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے بہترین اخلاق کے ساتھ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا, اس پہ چل کے مکمل کی جائے, کیونکہ 4 فٹ نیچے جاتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے, حق اور صداقت, کہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لیا اور اتنی اچھے سوالات کیے. آپ جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اور اتنی مفید باتیں ہم تک پہنچائیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے تو اس کا فائدہ ہوا ہی ہے, یہ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کا سر دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, مجھے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارے گیسٹ کے تھرو کافی یو ایس اے کے متعلق اچھی معلومات ہم تک پہنچی ہیں. اس پلیٹ فارم کے تھرو میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یو ای گورنمنٹ اور کنسرن اتھارٹیز کی دی ہوئے تمام پریکاشن میجرز کا خیال رکھیں, خود بھی محفوظ رہیں, اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں. انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول فائٹ بیک. اگلے ہفتے ایک نئے اسٹار کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بلا شبہ آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہی ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. پروگرام کا اختتام ہمیشہ کی طرح اسی دعا پہ کہ یا میرے اللہ میرے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ. آمین. اللہ حافظ. PID زندہ باد. پاکستان پائندہ.